موجودہ وقت میں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگ جیسا ماحول ہے. لگاتار ایک دوسرے پر میزائلیں داغی جا رہی ہے, ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور ان حالات میں آج لکھنؤ میں جمعہ نماز کے بعد خاص طور سے دعائیں مانگی گئی اور امن اور سکون ہو, کوئی بے گناہ نہ مرے, اس کے لیے دعا مانگی گئی. تمام لوگ موجود ہیں, ان کے ساتھ بات کریں گے. اور جناب مولانا آپ بتائیے, جنگ کے اسلام میں کیا جگہ؟ ہمارے ملک ہندوستان میں اور دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے اور ایک دوسروں کی طرف وار ہو رہا ہے, اور ہمارے عیدگاہ لکھنؤ کے شاہی امام مولانا قائد اسیف فرنگی محلی نے آج خصوصی دعا کی جنگ کے لیے. تو اس میں سارے مقتدیوں نے اپنے دیش کے فوجیوں کے لیے کہ دشمن سے بدلہ لے کر اور امن و امان کی دعا کی گئی. آپ بتائیے کہ جو جنگ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان ہم نے کہاں تک ٹک پائے گا؟ پاکستان جہاں تک کہ دیکھیے, ان کا رات میں ابھی انہوں نے جیسے کہ ہم لوگ کے جموں کشمیر کے ایئرپورٹ پہ حملہ کیا تھا, ان کا ایئر ڈیفنس ہم لوگ کا جو تھا اس نے ان کو F-16 جیٹ تھا اس کو مار گرایا. وہ ہم کو نہیں لگتا کہ وہ ٹک پائیں گے, کیونکہ ان کے گھر میں گھس کے ان کے ہم لوگ نے مارا تھا, اور پھر ابھی کل رات میں بھی ہم لوگ نے ان کے جا کے سب مارا ہے. تو ان کو شاید اس سے ایک سیکھ ملنی چاہیے کہ بھارت کے سامنے وہ ٹک نہیں پائیں گے, تو وہ اپنی ہار سویکار کر لیں اور ایسی ناپاک کوششیں نہ ہی کریں. تو آپ بتائیے جناب کہ جس طریقے سے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے ماحول پیدا بن چکا ہے, پاکستان لگاتار حملہ کر رہا ہے, ہم لوگ اس کو ناکامیاب کرتے رہے ہیں, ہم لوگ اسلام آباد لاہور تک پہنچ گئے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو آج کی رات کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے, آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہو رہی ہے, تو جنگ اسے کہتے ہیں جنگ جیسے حالات پیدا جو دونوں طرف سے ہو. تو پاکستان کے پاس تو بچا کچھ ہے نہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے جو بھی کچھ بچا ہے وہ جو ہے انڈیا کے قدموں میں ڈال دیں اور جنگ جو ہے ختم کر دیں. کیونکہ اب بچا کچھ نہیں ہے. ہندوستان کا سارا نوجوان جتنے بھی عوام ہیں وہ اپنی سینا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کل بھی کھڑی تھی اور ہمیشہ کھڑی رہے گی. پاکستان اس بھول میں نہ رہے کہ مسلمان ہندوستان کے جو ہے وہ ان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ رکھتے ہیں, تو وہ اس بھول میں نہ رہے, وہ جنگ ختم کر دینا چاہیے. انہی کا نقصان ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ ہم کو لگ رہا ہے وہ قرضے میں اب ڈوبتا ہی جا رہا ہے. اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے کتنی پھٹکار اس کو لگائی گئی ہے. تو جس کو پھٹکار لگ رہی ہے وہ اپنی بے عزتی پوری دنیا میں خود ہی کرائے پڑا ہے. تو اس کو اب چاہیے کہ وہ ہتھیار ڈال دے. کیا یہ مفید موقع ہے کہ ایک بار پھر ہم پاکستان اور ہندوستان ایک ہو جائے, ہم قبضہ کر لیں پاکستان کے اوپر؟ نہیں, بہت اچھا موقع ہے اور اس کو ہمیشہ سمجھایا جا رہا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. کئی کنٹریوں نے کہا اس چیز کو ختم کر دیے, اور جبکہ آج ہمارے ہندوستان کی میڈیا ہی سے مجھے معلوم ہوا کہ کئی کنٹریوں سے اس نے قرض مانگا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, مگر اپنی انا کے لیے وہ لڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کو اچھی سیکھ ملے گی, ہندوستان اس کو اچھا جواب دے گا. وہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے, اور پہلے سے بہت کمزور ہیں اور کمزور ہو جائیں گے. اور ابھی اچھا ہے پاکستان کے لیے, خاموش بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو کنٹری کو سکون عافیت سے چلائیں, ورنہ ہندوستان بہت اچھا ان کو جواب دے گا, کہیں کا نہیں چھوڑے گا ہندوستان ان کو. آپ بتائیے, کیا یہ مفید موقع ہے جب ہم لوگ ایک بار پھر پاکستان کو اپنے ملک میں حصہ بنا لیں, ان پر قبضہ کر لیں؟ ہاں, اگر پاکستان اپنی ایسی ناپاک حرکتیں کرتا رہے گا تو ہم کو نہیں لگتا کہ ہماری جیسی آرمی اتنی بریو ہے, اتنی مضبوط ہے, تو ہماری آرمی ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. ان کو ان کے لیے اچھا ہے کہ اپنے دیش کی GDP, اپنے دیش کے حالات, اپنے دیش کو سنبھالیں, نہ کہ ایسی ناپاک حرکتیں کر کے آتنکواد کو پھیلائیں, آتنکواد کو بڑھاوا دیں. ان کے لیے یہی اچھا ہے کہ اپنے دیش کو سنبھالیں اور ہماری ہندوستان پہ ایسی ناپاک کوششیں نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو اپنا دیش خطرے میں پڑ جائے, ہم لوگ اس پہ قبضہ مار لیں. جو پہلگام میں 26 معصوم لوگ قتل کیا تھا ان کا مذہب پوچھ کر کے, اس کا معقول جواب ان کو مل رہا ہے اب؟ ہاں, ان کا جواب مل چکا ہے. ہم لوگ نے بھلے اس کے 10 دن بعد اس کو لیٹ جواب دیا, لیکن ان کو اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے, جس سے اب وہ ایسی ناپاک حرکتیں نہیں کریں گے. تو پہلگام میں جب مذہب پوچھ کر کے کچھ درندوں نے کچھ معصوم لوگوں کا قتل کیا تھا, اور اس میں سے ایک درندے نے کہا تھا کہ جاؤ مودی کو بتا دینا, اس لیے میں تم کو زندہ چھوڑا ہوں, تو اس ملک نے, اس ملک کی فوج نے, ہماری سرکار نے صاف بتا دیا پاکستان کو, اور یہاں کی پوری عوام لکھنؤ کی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اب بھی موقع ہے, سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ, یا پھر مٹی میں مل جاؤ. خرم زامی, سماج لائیو, لکھنؤ.